جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لے بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا محروم کر دیا جس محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا مغرب میں مارا مارا نہ پھر گدائے علم مغرب میں مارا مارا نہ پھر گدائے علم دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا سبحان اللہ قادری صاحب سچی بات ہے دل کرتا ہے ایک اور نعت آپ سے سنی جائے لیکن پتہ نہیں یہ ہمارے ہاں جو کمرشل بریکس بھی ہمیں لینی پڑتی ہیں پھر ہمیں پروگرام کی وقت کی قلت بھی ہمیشہ آ جاتی ہے عبدالشکور حقانی صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ تاریخ میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار رات کو نکلے جیسے کہ وہ جائزہ لیا کرتے تھے اپنی رعایا کا کس وقت صورتحال کیا ہے تو ایک بچہ اپنی ماں سے بار بار روئے جا رہا ہے اور اس خاتون جو ہے وہ ایک ہنڈیا خالی پانی کی رکھ کے اس کے اوپر اس میں سے چمچ ہلائی جا رہی ہے تو انہوں نے جا کے پوچھا اس خاتون سے کہ تو اس کو چپ کیوں نہیں کراتی یا اس کو کھانے کو کیوں نہیں دیتی کچھ تو اس نے کہا کہ ہمارے امیر المومنین نے ایک فیصلہ کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا اس کے بعد وظیفہ ملے گا تو میں اس کو اس لیے نہیں چپ کرا رہی کہ یہ دودھ پینا چھوڑ دے تاکہ پھر میں جا کے اپنا وظیفہ کلیم کر سکوں تو تاریخ میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں نماز پڑھاتے ہوئے ہچکیاں بن گئی ان کی اور پھر انہوں نے کھڑے ہو کے کہا لوگوں مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے اس فیصلے کی بنا پہ اتنا مشکل وقت بھی آئے گا، اور آج کے بعد عمر اعلان کرتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوگا ریاست اس کو وظیفہ دے گی۔
یہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کی آج ہم بات کرتے ہیں اور اکانومی کی بات کرتے ہیں، معیشت کی بات کرتے ہیں، اتنی خوبصورت معیشت تو دنیا کو اور کہاں سے مل سکتی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی جو قانون ہے یہ آج بھی ناروے میں لاگو ہے، اور وہاں پر اس کو عمر لا کے نام سے لکھا گیا ہے کہ عمر لا ہی ہے کہ جو ہی بچہ پیدا ہوگا وہاں ناروے میں باقاعدہ اس کا وظیفہ شروع ہو جائے. جو ویلفیئر اسٹیٹس کی ہم بات کرتے ہیں ساری سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی دور حکومت سے لوگوں نے لی. جی بالکل ایسا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر ہم دور خلافت کو دیکھیں تو یہ جو ہے کہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے جائیں، سب سے پہلے یہ آپ نے شروع کیا. جس کو بھی آپ گورنر بناتے پہلے اس سے لکھواتے اپنے اثاثے لکھ کے یہاں ہمارے پاس جمع کراؤ، اور جب ہر سال بعد جائزہ لیتے کہ تمہارے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے، ہوا تو کیسے ہوا ہے اضافہ. بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت قانون آپ دیکھیں، آپ کے صاحبزادے نے کچھ اونٹ خریدے سستے، وہ تھے کھانے خوراک نہیں تھی تو کسی نے سستے بیچ دیے تو انہوں نے سرکاری چراگاہ میں چھوڑ دیے، اور جب وہ موٹے تازے ہو گئے تو ان کو بیچ دیا، منافع اچھا خاصا مل گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا تو بیٹے نے کہا جی یہ مجھے کافی منافع ہوا. پوچھا کیسے؟ انہوں نے بتایا جی کمزور اونٹ تھے میں نے خریدے، ان کو کھلایا پلایا تو اچھے بک گئے، منافع زیادہ ہو گیا. پوچھا کہاں چرائے تھے؟ انہوں نے کہا سرکاری چراگاہ میں. فرمایا وہ تو مسلمانوں کا حق ہے، امت مسلمہ کا حق ہے، صرف تمہارا تو نہیں ہے، تو یہ وہاں کیوں چرائے؟ آپ نے فرمایا ان اونٹوں سے جتنا منافع آیا ہے وہ سارا بیت المال میں جمع کراؤ. یعنی اقربا پروی کی بالکل جڑ کاٹ کے رکھ دی. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ سرکاری ملازم ہے تو اس کا پورا خاندان جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے واقعات تو اس دور میں تھے. اس دور میں بھی آپ نے نام سنا ہوگا امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، دکھن منڈی والے. حضرت کو مدرسے کی طرف سے، مدرسہ نصرت العلوم گجرانوالہ کی طرف سے گاڑی ملی ہوئی تھی مدرسے میں لانے اور لے جانے کے لیے. تو ایک مرتبہ ان کی بیٹی اور کچھ ان کے بچے وہ ساتھ بیٹھ گئے کہ ابا جی آپ جا ہی رہے ہیں، گاڑی بھی جا رہی ہے تو ہمیں گجرانوالہ اتار دیجئے. وہ بیٹھ گئے تو وہاں سے آپ نے جتنا کرایہ بنتا تھا وہ ڈرائیور کو دیا کہ اس کا پٹرول گاڑی میں ڈلوا لینا. تو ان کا جی گاڑی تو ویسے بھی آ رہی تھی. فرمایا ویسے تو آ رہی تھی لیکن اگر یہ پرائیویٹ آتے تو کتنا خرچہ ہوتا؟ تو جتنا خرچہ ہوتا تھا وہ اس میں جمع کروایا گیا. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور یہ مثالیں اپنانے کی ضرورت تھی، دعوے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ریاست مدینہ ہم کہتے ہیں، ریاست مدینہ کے جو اس وقت کے کام تھے ان کو اپنانے کی ضرورت تھی. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے علاوہ بھی حضرت عمر صاحب پھر مجھے کہہ دیا کہ ایک اور کمرشل بریک لے لیں. ایک کمرشل بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. سیری ٹرانسمیشن میں ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، اگر ہم خلفائے راشدین کے دور کی بات کریں، خلفاء کے دور کی بات کریں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ وہاں پہ اصلاح معاشرہ پیش نظر تھی یا سزاؤں کا نفاذ پیش نظر تھا؟ ہرگز سزاؤں کا نفاذ تو اصلاح کے لیے تھی. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. یہ تو نبوت کے چونکہ منہاج پہ وہ حکمرانی تھی، تو نبوت کا جو منہاج ہے اس میں تو اصلاح مد نظر ہوتی ہے. سزائیں دینا یہ کوئی نصب العین نہیں ہوتا. نبی کریم خود صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک واقعہ کہ ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جب حاضر خدمت ہوئے تو انہوں نے آگے عرض کیا کہ قد اصبت الحد یا رسول اللہ فاقیم علیہ. طاہر نہیں یا رسول وسلم، آقا میں گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھ سے برائی ہو گئی ہے، آپ میرے اوپر حد کو نافذ کریں. تو حدیث پاک میں آتا ہے 17 روایات ہیں. ملک صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 17 الفاظ بیان، 17 جملے کہ نہیں جاؤ واپس، تم نے یہ کیا ہوگا، تم نے یہ کیا ہوگا. آپ نے اس کو ٹالنا چاہے کہ چونکہ اللہ پاک نے اس میں پردہ ڈالا ہوا تھا تو اب وہ خود ہی آ کے اعتراف کر رہا ہے، خود اقرار کر رہا ہے، کسی نے آ کے مخبری بھی نہیں کی تھی. تو نبی پاس 17 روایات کہ نہیں تم نے یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، اس کی معافی ہے، اس کی معافی ہے. لیکن وہ مصر رہا. مقصد یہ تھا کہ اسے معاف کر دیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا جائے. ایک حدیث یاد رکھنی چاہیے ہمیں امت مسلمہ کو کہ ادرأوا الحدود بالشبہات. آقا فرماتے ہیں جہاں معمولی شبہ بھی آ جائے نا وہاں حد ساکت ہو جاتی ہے، سزا نہیں دی جاتی پھر اس کو، تعزیر کے طور پہ چھوٹی موٹی چیز، لیکن حد اس پہ نافذ نہیں ہوتی. اور خلفائے راشدین کے دور میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اپنے دور مبارک میں بھی ایسا ہوا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جیسے نامی گرامی صحابی کے بارے میں 4 افراد نے آ کر اس طرح کا ایک مقدمہ پیش کر دیا. تو آپ نے ان سے 4 سے جب گواہی لی نا تو ان میں 3 کی گواہی پوری
नजर आई लेकिन एक ही गवाही नाकस थी, तो आपने उन चारों के ऊपर हद कदम लगवा दी। एहतराम इंसानियत जो है ना, ये होता है असल में नस्बुल ऐन की इंसान की इज्जत व आबरू, इसको दागदार ना किया हज़रत अली का बड़ा मशहूर वाक़या है। हज़रत अली और मुर्जा करम, हज़रत उमर फारूक खुद अमीरुल मोमिनीन रात को पहरा दे रहे थे, एक हवेली से आपको आवाजें आई, तो आपने जरा दीवार को एक पत्थर के ऊपर चढ़ के देखा ना, तो उस हवेली के अंदर कुछ नौजवान थे, वो शराब पी के शुरू वो कर रहे थे। अब आपने दाएं बाएं देखा कोई गवाह मिल जाए, कोई गवाह नहीं था। अब आए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया, कहा कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अब इनको मैं सजा दूं? तो जो हज़रत अली ने फरमाया ना, वो सुनने के काबिल है। मलिक साहब फरमाया, अल बय्यनतु औ हद्दुन फी ज़हरिक या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन या खामोश हो जाएं या फिर गवाह लें। अगर आपने बगैर गवाही के इनको सजा दी ना, तो फिर आपको हद लगेगी कज़ब की, हद्दुन फी ज़हरिक, आपकी पुष्ट पे हद कज़ब लगेगी। हज़रत अली का तो बड़ा मशहूर एक अमीरुल मोमिनीन है, और उनका हज़रत अली और मुर्जा का अपना भी वाकया मौजूद है। जब आप अमीरुल मोमिनीन थे, किसी ने आके शिकायत की कि फलां हवेली में ये बुराई हो रही है, तो आपने फरमाया अच्छा मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैं कमीज पहन के आया, फिर दोबारा कहा अच्छा मैं दोबारा वापस आकर मैं तलवार लेके आया, फिर आपने उसने कहा चुपके उनको आवाज, तो आपने दूसरे कौन है, तो जब जाके देखा तो वहां कोई भी नहीं, वो भाग गए। तो उसने कहा ये आपने क्या किया? तो फरमाया मैं इस्लाह करने के लिए अमीरुल मोमिनीन, लोगों के दुर्रे बरसाने के लिए अमीरुल मोमिनीन, लोगों को सजाएं देना मकसद नहीं था, बल्कि इस्लाह करना मकसद। बुखारी साहब सच्ची बात है, ये एक बड़ा वसी मौजू है, और मैं चाहूंगा अपने नाज़रीन के सामने भी ये रखना चाहूंगा कि ये खुलफाए राशिदीन की जो अदवार हैं, इसको हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। कल भी इस पे बात होगी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को दौरे खिलाफत हम उसको डिस्कस करेंगे। चूँकि अभी हमें सारी ट्रांसमिशन को क्लोज करना है, और हस्बे मामूल हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हाफिज मरहूम मोहम्मद हमदानी साहब, आपसे ना सुनेंगे फिर हम सैरी की तरफ चले जाएंगे। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। पूरे कद से मैं खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। एक बार और भी बतहा से फलस्तीन में रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा।